پاکستان بنا تو پیر صاحب قائد اعظم کے پاس گئے اور ان کو کشمیر کا جو اس وقت کے حالات تھے ان سے آگاہ کیا، اور ان کو کہا کہ ہم نے تو اپنے ان صوبوں کو آزادی تو دے دی، اب امر اس بات کا ہے کہ جو کشمیر مہاراجہ ہری سنگھ کے کمانڈ میں تھا، اور جہاں پر مسلمانوں پر جس طرح آج ظلم اور بربریت ہندوستانی قابض افواج کر رہی ہیں، اسی طرح کا ظلم مہاراجہ ہری سنگھ کرتے تھے۔ تو انہوں نے قائد اعظم کو قائل کیا، پھر قائد اعظم نے ان سے کہا کہ ہمیں تو ہمارے حصے کی نہ وہ ویپنز ملی، نہ ہمارے ساتھ فوج میں اس طریقے سے تقسیم ہوا جو ہم ایگریڈ تھے، ہم سے تو سارے اسلحے اور وہ تو ان کے پاس آئی۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ آپ کی حمایت ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ یہ قبائلی عوام، یہ پختون قوم جنہوں نے پاکستان کی آزادی میں اپنا کردار ادا کیا، خیبر پختونخوا وہ واحد صوبہ ہے جس نے ریفرینڈم میں، جس نے ووٹ دے کر پاکستان، دیکھیں آج لوگ کہتے ہیں کہ پختون جو ہے یہ غدار ہیں، یہ کیسے غدار ہیں؟ پاکستان کا واحد صوبہ ہے جس نے ووٹ دے کر پاکستانیت کو تسلیم کی، اور انہی لوگوں نے پھر جا کر جو ہے کشمیر میں جہاد کیا، اور الحمدللہ 384 لوگ مانکی شریف کے صرف اس میں کشمیر میں آج دفن ہیں، اور وہ اس وقت بارہمولہ پل تک پہنچ گئے تھے، صرف کشمیر ایئرپورٹ رہ گیا تھا۔ لیکن جس طرح آج غدار موجود ہیں ہمارے ملک میں، اسی طرح اس وقت میں بھی غدار تھے۔ انہوں نے مہاراجہ ہری سنگھ کو اطلاع کی، اور مہاراجہ ہری سنگھ رات کے وقت بھاگا کشمیر سے، اور دہلی پہنچ کے اس نے دستخط کیے کہ میں اب کشمیر چونکہ میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور یہ مسلمانوں کے ہاتھ، اس کو کوٹ کیا گیا ہے اور اس کے وہ وہاں پر موجود ہیں۔ تو اس میں پھر انہوں نے جب قائد اعظم سے معاہدہ لیا تو وہاں پر جمعیت الاصفیاء تنظیم کا قیام ہوا، جس میں برصغیر پاک و ہند کے تمام بڑے آستانوں کے جو سجادگان تھے، جو بڑے بڑے علماء تھے، جہاں موقف جو ہے اس طرف بڑھا۔ تو یہ ایسے ایک دن کا کام نہیں ہے، اس موقف کی کامیابی میں علماء مشائخ کی صدیوں کی محنت ہے، تب جا کر جو ہے تو وہ موقف جو ہے اس کو پذیرائی ملی، اور وہ موقف لوگوں نے قبول کیا۔ جب ممبر اور محراب سے پاکستان کے لیے سپورٹ آئی تو وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں پر پھر انگریزوں کو بھی پتہ چلا کہ اب جو ہے تو پاک و ہند ہمارے ہاتھ سے چلا گیا ہے، اور اب پاکستان کو بننے سے کوئی بھی طاقت نہیں روک سکتی۔ لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان کے بنانے میں قربانیاں دی، جن لوگوں نے اس ملک کی بنیادوں میں اپنا خون دیا، یہ ہمارے پشاور میں قلعہ بالائے سار کے ساتھ انگریزوں نے ایک باڑ لگائی تھی، وہاں پر انہوں نے اعلان کیا تھا کہ کوئی شخص بھی جو ہے تو اس لائن کو کراس نہیں کرے گا۔ ہمارے مدنی کے ایک مرید تھے، محمد علی شہید ان کا نام تھا، انہوں نے گھر سے ایک سبز چادر لی اور ایک سفید چادر لی۔ سبز چادر کی مناسبت انہوں نے پاکستان سے کی، اور سفید چادر کی مناسبت انہوں نے اپنے کفن سے کی، اور نعرے تکبیر کی صداؤں پر وہ لائن کراس کیا۔ اور آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں تو چارلی اینڈ دا چاکلیٹ فیکٹری پڑھایا جاتا ہے، ہمیں تو انگریزوں کے وہ کہانیاں بتائی جاتی ہیں جن کا نہ ہمارے تاریخ سے، نہ ہمارے ثقافت سے، نہ ہمارے تہذیب سے کوئی کام اور سروکار ہے۔ ہمیں تاریخ میں محمد علی نہیں پڑھایا جاتا، ہمیں تاریخ میں پیر مانکی نہیں پڑھایا جاتا، ہمیں تاریخ میں علی پور شریف کے حضرت نہیں پڑھایا جاتا، جنہوں نے اس وقت 1000 علماء مشائخ کو پاکستان کے حق میں حمایت کے لیے خطوط بھیجیں، اور وہ 1000 جو ہے پورے پاک و ہند میں وہ مختلف درباروں میں اور مختلف مدارس میں وہ جا کے پہنچے۔ لیکن ہماری یہ بدقسمتی ہے، اور پھر جو سب سے بڑا ظلم اس قوم کے ساتھ ہوا کہ آج آپ دیکھیں کہ وہ لوگ حکومتوں میں بیٹھے ہیں، وہ لوگ اس ملک کے 24 کروڑ عوام اور آبادی کے فیصلے لے رہے ہیں، جن کے آباء و اجداد نے پاکستان کی بنیاد کی مخالفتیں کی، جن کے آباء و اجداد نے قائد اعظم کی مخالفت کی، جن کے آباء و اجداد نے نظریہ پاکستان کی مخالفت کی۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم ترقی نہیں کرتے۔ ترقی ہم کیسے کریں گے کہ جب ہمارے حکمران وہ ہوں گے جو ہمارے نظریے کے وفادار نہ ہوں گے، تو وہ قوم کے وفادار کہاں سے آئیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قوم پر فرض ہے، اور چینی کہاوت ہے کہ وہ قومیں کبھی آگے نہیں بڑھتی جو قومیں اپنے محسنوں کو بولتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ صرف 14 اگست پر نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت آزادی ہے۔ یہ آج جو ہم آزادی کے سکھ سانس جی رہے ہیں، ہمارے لیے آج بھی مشکلات ہے،
یہ نہیں کہ ہم کوئی مکمل طور پر آزاد ہیں، ہمارے لیے آج بھی رکاوٹیں ہیں۔ یہ آزادی ایک ایسی جد و جہد ہے جو کہ کبھی ختم نہیں ہوتی، انسان کی سانسوں سے یہ منسلک ہے۔ جب تک انسان کی سانسیں چلے گی آزادی کی جنگ ہم پر فرض ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے بہت بڑا حصہ ہمیں آزادی کا دیا ہے، جو تھوڑی بہت کسر رہتی ہے اس کے لیے ضرورت اس بات کا ہے کہ پھر سے ہم اپنے اس پرانے دور کی طرح یک آواز یک جاں ہو کر، ہم ایک ہو کر پاکستان کی سالمیت اور بقا کی بات کریں، اور اپنے اس ملک کو وہ پاکستان بنائیں جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا، علامہ محمد اقبال نے دیکھا تھا، پیر صاحب مانکی شریف نے دیکھا تھا۔ یہ ہمارے قوم کے اصل محسن ہیں، یہ ہمارے قوم کے اصل وفادار ہیں، جنہوں نے اس ملک کے نظریے کے لیے جانیں دیں، اپنے خون کے قطرے دیے، تب جا کے ہمیں آج یہ پاکستان ہمارے سامنے معرض وجود میں آیا۔